بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ نے بڑا شاندار محل تیار کروایا۔ اس کے اندر رہنے کے لیے کہا گیا کہ میں نے اس کے اندر رہنا ہے، تو اس نے بڑے عالی شان لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو اس کے اندر کیا میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ تیرے رہنے کے قابل ہے، اس کے اندر رہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب بادشاہ کو لوگوں نے بڑی تسلی دی تو بادشاہ نے اپنی اس کے اندر رہائش کر لی، اس کے اندر رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بادشاہ جب اس محل کے اندر رہ رہا ہے تو ساتھ ہی اس کے پہلو کے اندر ایک بڑھیا آ کر اس نے اپنی جھونپڑی بنا لی، اور اس بڑھیا نے اس کے اندر اپنا رہن سہن بنا لیا اس جھونپڑی کے اندر۔ اور وہ بڑھیا تھی کہ وہ رات کو اس جھونپڑی کے اندر رہا کرتی تھی اور دن کو وہ چلی جاتی تھی لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ وہ لوگوں سے جب بھیک مانگنے چلی جاتی تھی تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا اپنی جھونپڑی سے نکل گئی۔ تو ایک دن بادشاہ، ظالم بادشاہ اپنی سواری پر سوار ہوا، اس نے محل کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے محل کے عالی شان محل کے پہلو کے اندر یہ جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے، اس کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کے نوکروں نے کہا کہ اس کے اندر تو آقا ایک بڑھیا ہے، وہ رہتی ہے، اس کا رہن سہن بنا ہوا ہے۔ تو بادشاہ تھا کہ وہ ظالم تھا، اس نے کہا کہ اس کو گرا دیا جائے، اس کو منہدم کر دو، اس کو ختم کر دو۔ جب اس کے نوکروں نے اسے ختم کر دیا، گرا دیا، تو جب شام کو پلٹ کر وہ بڑھیا واپس آئی تو اس بڑھیا نے دیکھا کہ میری جھونپڑی ختم ہو گئی ہے، میری جھونپڑی کو گرا دیا گیا ہے، منہدم کر دیا گیا ہے۔ تو اس بڑھیا نے پوچھا کہ اس کو کس نے گرایا ہے؟ تو بادشاہ کے نوکروں نے کہا کہ اس کو آج بادشاہ سواری پر نکلا تھا، بادشاہ نے دیکھا اور اسے گرانے کا حکم دے دیا، ہم نے اس کو گرا دیا ہے، بادشاہ نے گروایا ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بادشاہ کی اتنی ہمت کہ میرا رہن سہن ختم کر دے، اس کے اندر میں رہتی تھی، اس کے اندر میں گزارا کرتی تھی، بادشاہ نے کیوں ایسا کیا؟ تو اس کے نوکروں نے کہا یہ تو بادشاہ کے محل کے پہلو کے اندر بنی ہوئی تھی، اس لیے ختم کروا دیا۔ تو اس بڑھیا نے بادشاہ کو کچھ نہیں کہا، اس کے نوکروں کو کچھ نہیں کہا، اس بڑھیا نے صرف اس طرح آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کر عرض کی یا اللہ میں تو ادھر نہیں تھی، یا اللہ لیکن تو کہاں چلا گیا تھا؟ یا اللہ تو ادھر تھا، تو دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ میں لاچار ہوں، میرے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، یا اللہ میں گزارا اس جھونپڑی کے اندر کیا کرتی تھی، یا اللہ اس ظالم بادشاہ نے میرا محل گرا دیا، یا اللہ اب انصاف تو ہی فرما، یا اللہ تو انصاف کر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ، جا کر اس بادشاہ کا محل الٹ دو، اس بادشاہ کا محل پلٹ دو۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین آئے اور آ کر اس ظالم بادشاہ کا محل الٹ دیا تو صاحبو، جب اس ظالم بادشاہ نے اس بڑھیا پر یہ ظلم کیا تھا کہ اس کی جھونپڑی گرا دی گئی تھی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے انصاف فرمایا اس بڑھیا کے ساتھ کہ اس ظالم بادشاہ کے محل کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو اس لیے صاحبو کسی کو حقیر مت جانو، کسی کو ادنا مت